السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ لوگ بخیریت ہوں گے، جہاں بھی ہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ ہماری دعا ہے کہ یہ ارض پاکستان، یہ ملک خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان ترقی کی منازلیں طے کرے اور بیرون ملک یا بیرونی سازشیں جو اس ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں ان سے یہ پاکستان بچ سکے۔ ناظرین، آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے شہباز گل کے کمرے سے جو سیٹلائٹ فون ملا ہے اس کی ڈیٹیلز کچھ آپ کو بتائیں گے۔ پھر ہم یہ بتائیں گے کہ پرویز الہی اور عمران خان صاحب کے درمیان کچھ، یعنی پی ٹی آئی اور قاف لیگ کے درمیان کچھ معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں، اس بارے میں آپ سے کچھ بات کریں گے۔ اور تیسرے مومنٹ جو ہے وہ ہم آپ کو آگے چل کے اس بارے میں جو ڈیٹیلز دینے والے ہیں، آج کی جو کارروائی دن میں متوقع ہے وہ سب بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے شہباز گل صاحب کے کمرے سے ملنے والا سیٹلائٹ فون۔ سیٹلائٹ فون دو طرح کے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ ایک نارمل سیٹلائٹ فون ہے جس سے صرف آپ کالز یا وائس میسج، یعنی ایس ایم ایس، شارٹ میسیجنگ سروس جس کو کہتے ہیں، وہ ریسیو کر سکتے ہیں۔ دوسرا ایک اسمارٹ فون کی طرح کا ڈیوائس سیٹلائٹ فون موجود ہے جس کو اینگرو فون کہا جاتا ہے۔ اینگرو فون دنیا میں استعمال کرنے پہ پابندی ہے، ایون یو ایس پریزیڈنٹ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتا، صدر پیوٹن بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے، جو رشیا کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کچھ خفیہ ایجنسیز کے ایسے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں جو ملکی سالمیت کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ پوری دنیا میں بین ہے، اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی برآمدگی کے اوپر تقریباً $10 لاکھ فائن ہے انٹرنیشنلی، اور 10 سال کی قید بھی ہے، اور اگر کچھ غلط سسٹم میں استعمال ہو رہا ہو تو اس لحاظ سے سزا میں تخفیف یا بڑھتری بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، شہباز گل صاحب کے پاس سے یہ فون برآمد ہونا بڑی تشویش کی بات ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کی مالیت کے حوالے سے۔ یہ فون کم سے کم قیمت میں تقریباً 8.5 لاکھ پاکستانی روپوں میں اویلیبل ہے، اور میکسیمم سائڈ پہ یہ تقریباً 25,000 پاؤنڈز، یعنی اپروکسیمیٹلی آپ کہہ رہے ہیں 51 لاکھ روپے کا یہ فون ملتا ہے۔ اس کا رابطہ پوری دنیا سے ہوتا ہے، کال رستے میں کہیں ٹریس نہیں ہو سکتی، رستے میں کہیں ریکارڈ نہیں ہو سکتی، ڈائریکٹ سیٹلائٹ لنکڈ ہے، اور اس کے اندر ایسے سافٹ ویئر موجود ہوتے ہیں کہ جو آپ کو بظاہر آپ کے آس پاس موجود اگر کوئی سگنل جیمرز بھی ہیں یا کچھ بھی ہیں تو اس کی کال انسٹاپیبل ہے، اس پہ کال آ بھی سکتی ہے اور کال جا بھی سکتی ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل تو جب اس فون کا فورنزک ہوگا تو شہباز گل کے بارے میں پتہ لگے گا کہ آیا کہ وہ اس کا استعمال کرتے رہے ہیں، اور اگر استعمال کرتے رہے ہیں تو کس سے رابطے میں رہے ہیں۔ یہ ڈیٹیلز تو اب پولیس اپنی ساری فورنسک کے اندر اس فون کی جب کرے گی تو اس میں ساری ڈیٹیل سامنے آئیں گی۔ اچھا، یہ فون بہت ہائیلی اکوپڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ نیٹ کے اوپر بھی سرچ کریں اینگرو فونز کے بارے میں تو آپ کو اس کی تصویریں، اس کی ویڈیوز، اس کا سارا کچھ آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی، اور یہ ایک ایسا فون ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اور کسی ایسے لیڈر کے پاس ہونا جو خود چیف سیکیورٹی آفیسر ہو ایک پاکستان کی مقبول ترین جماعت یعنی پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف کا، یعنی عمران خان صاحب کا، اس کے پاس سے اس فون کا برآمد ہونا ایک اچنبھے سے کم نہیں ہے، ایک جسے کہیں کہ انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ تو ایسی جگہ سے یہ فون برآمد ہوا ہے۔ اب پولیس اس کی جو فورنسک نکالے گی، جو ڈیٹیلز دے گی، وہ ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جب سے ہی اس کی ڈیٹیلز آتی ہیں ہم آپ کو ضرور شیئر کریں گے۔ لیکن میں پھر اس بات کو زور دوں گا کہ یہ فون دنیا میں بین ہے، اس کو کہیں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اب ہم بات کریں گے دوسری، جو پاکستان میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں۔ حالیہ بارشوں کا ایک اور اسپیل آیا ہے، بلوچستان کا رستہ یعنی کوئٹہ کا رستہ کراچی سے پھر منقطع ہو گیا ہے، تباہی پھر شروع ہو چکی ہے، پورے پاکستان میں بارشیں پھر دوبارہ شروع ہو گئی ہیں۔
ابھی پاکستان کو سپورٹ کی ضرورت ہے، اندرونی سازشوں کو توڑنے کی ضرورت ہے، اس سیاسی کشیدگی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس مہنگائی سے ڈوبی ہوئی عوام کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سیاسی نورہ کشتی کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پہ رکھ کے پاکستان کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے، ان حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، ان لیڈران کو سوچنا چاہیے، ان پارٹی رہنماؤں کو سوچنا چاہیے۔ لسبیلا واقعے کے اندر تو ان کو تمام پارٹیوں کو کلین چٹ مل گئی۔ 580 اکاؤنٹ ایسے ظاہر ہوئے ہیں کہ جن کے اندر سے یہ ٹویٹس کی جاتی رہیں، اور تقریباً 3580 ٹویٹس ہیں جو کی گئی ہیں، اور 580 میں سے تقریباً 180 اکاؤنٹ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں۔ 178 اکاؤنٹس ہیں ٹو بی پریسائز، 178 اکاؤنٹس ہیں جو آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکرز کے ہیں۔ اب باقی کس کے ہیں اس کی ڈیٹیل ابھی تک سامنے نہیں لائی گئی ہے، جب ڈیٹیل اس کی آئے گی تو پھر ہی ہم اس بارے میں کچھ بات کر سکیں گے، لیکن پی ٹی آئی کا انہوں نے ظاہر کر دیا ہے کہ جی 178 ان 580 اکاؤنٹس میں سے ایسے اکاؤنٹس ہیں جو پی ٹی آئی کے ورکرز کے ہیں، کارکنان کے ہیں، لیکن ہے ان کا انڈیویجول ورڈکٹ، اس کے اوپر تو ہم کو بات نہیں کر سکتے۔ یہ تو ابھی ڈیٹیلز جب ساری تحقیقات مکمل ہوں گی پھر سامنے آئیں گی تو پھر ہی ہم آپ سے بات کریں گے۔ اچھا، اہم بات جو دوسری ہم آپ سے کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ کل سے کچھ کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان بھی کچھ ٹھنی ہوئی ہے۔ پرویز الہی اور عمران خان صاحب کے درمیان کچھ باتیں ہوئی ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، لیکن ابھی پوری اس کی بھی ڈیٹیلز نہیں ہیں، لیکن مین جو اس کے اندر مدعا یہ رکھا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو اس وقت جنوبی پنجاب میں ہونا چاہیے تھا۔ جو پی ٹی آئی کے عہدیداران کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس وقت وہاں ہونا چاہیے تھا، ان مفلوک حال لوگوں کے پاس ہونا چاہیے تھا، ان تباہ حال لوگوں کے پاس ہونا چاہیے تھا، جن کے پاس اس وقت سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ ان کو سیاست کی گرما گرمی چھوڑ کے ان کو اس وقت ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اگر یہ عثمان بزدار ہوتا جو پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ تھا، وہ ہوتا تو وہ ان کا خیال رکھا، وہ جنوبی پنجاب سے تھا، وہ سارے معاملات کو سمجھتا، ان لوگوں کو سمجھتا، لیکن اس وقت کیونکہ کاف لیگ کا وزیر اعلیٰ ہے۔ اچھا، تھوڑی سی اس کے اندر بات ڈیفرنٹ ہے، اگر آپ غور کریں تو پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ نہ ہونا اور کاف لیگ کا وزیر اعلیٰ ہونا جو صرف 10 سیٹوں کے ساتھ اس اپنا پنجاب اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تھوڑا سا ذرا ٹیکنیکل تھا۔ عمران خان صاحب کی مجبوری بن گئی تھی پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانا، اور وہ وزیر اعلیٰ بنانا ان کی مجبوری کیوں بنی، اس کے پیچھے وجوہات یہ تھیں کہ یا تو وہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بننے دیتے، خود اگر الیکشن کی طرف جاتے تو وہ کسی طرح اپنا وزیر اعلیٰ بنا نہیں سک رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس نشستیں کم ہو جاتی ہیں اگر کاف لیگ وہاں سے ہٹ جاتی۔ تو کاف لیگ کی یہ شرائط تھیں کہ چودھری برادران میں سے یعنی ان کے پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے، اس کے بغیر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نہیں، ووٹ دینے کو وہ لوگ تیار نہیں تھے۔ تو یہ ان کی مجبوری تھی کہ ان کو پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانا پڑا۔ لیکن حالیہ جو بات چیت چل رہی ہے اس میں تھوڑا سا تناؤ نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب اور پرویز الہی صاحب کے درمیان میں۔ امید کرتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب اپنے فرائض منصبی بہت اچھے طریقے سے ادا کریں گے، اور جو اس وقت مفلوک حال لوگ، جو مصیبت کے زیادہ لوگ ہیں، ان کو ذرا خیال رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے حال میں بہتری فرمائے۔ آج عمران خان صاحب پھر جلسہ کرنے جا رہے ہیں ہری پور کے اندر، اور امید کی جا رہی ہے کہ جلسہ ایک دفعہ پھر پاور شو پورا ہوگا اور پوری طرح سے ایک اعلان ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کے اندر کیا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ حالیہ طور پہ وہ ہائی کورٹ کے دباؤ میں بھی ہے، وہ دوسری طرف سے دباؤ میں بھی ہیں، لیکن اب دیکھیں گے کہ وہ آج کے جلسے میں کیا اعلان کیا جاتا ہے۔ سوموٹو ایکشن ہائی کورٹ نے لیا ہوا ہے ان کے اوپر، اور ان کو پیشی کا بھی حکم ہے، تو اب یہ آج کے دن میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس چینل کا خیال رکھیے گا، سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور پسند آئے تو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔